السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ محترم سامعین، پچھلے درسوں میں روزے کو توڑنے والی چیزوں کا بیان گزرا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ وہ چیزیں جو روزے کی حالت میں حرام ہیں ان کا بیان آئے گا، کچھ چیزوں کا بیان آ جائے گا اور کچھ انشاءاللہ اگلے درس میں۔ روزے کی حالت میں جو چیزیں حرام ہیں ان میں سب سے پہلی چیز وہ فہرست جو کل میں نے گزشتہ درسوں میں نے ذکر کی ہے، یعنی ہر وہ چیز جو روزے کو توڑ دیتی ہے، جس کا بیان پیچھے 2-3 درسوں میں گزرا ہے، وہ ساری چیزیں روزے کی حالت میں حرام ہیں۔ جان بوجھ کر کوئی کھا نہیں سکتا ہے روزے کی حالت میں، جان بوجھ کر پانی نہیں پی سکتا ہے، جان بوجھ کر اپنی بیوی کے ساتھ فزیکل ریلیشن نہیں بنا سکتا ہے، جان بوجھ کر قے نہیں کرنا ہے، ہجامہ اختلاف ہے لیکن نہیں لگانا چاہیے، علماء نے کہا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، میسٹروبیشن، اس طرح کی جو چیزیں ہیں منع ہے، حرام ہیں۔ تو اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز انسان جان بوجھ کر کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ ایسا کرنا حرام ہے اور شدید وعید آئی ہے۔ چنانچہ ابن خزیمہ کے اندر ایک حدیث آئی ہے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس 2 فرشتے آئے اور وہ مجھے لے کر ایک مشکل پہاڑ کے اوپر چلنے کو کہا، مجھ کو کہا۔ عموماً یہ لگتا ہے کہ معراج کے سیاق میں یہ حدیث ہے۔ میں نے کہا کہ میں نہیں چڑھ سکتا اس پہاڑ پہ، تو انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے آسانی کرتے، چنانچہ کسی طرح انہوں نے مجھے اس پہاڑ پہ چڑھایا۔ جیسے میں اس پہاڑ پہ چڑھا تو میں نے لوگوں کی رونے کی آوازیں سنی اور چیخنے چلانے کی، تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ وقت سے پہلے اپنے روزے کو توڑ دیا کرتے تھے یا اپنے روزے کو جان بوجھ کر توڑ دیا کرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی پنڈلیوں کے بل اوپر لٹکے ہیں الٹے، اور ان کے ہونٹوں کو، گلفاروں کو ایک طرح سے چھیڑ دیا گیا اور خون مسلسل بہہ رہا ہے۔ یہ شدید وعید ہے اس شخص کے لیے جو جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر کہ حرام ہے، حرام چیز کا ارتکاب کرتا ہے، جان بوجھ کر توڑتا ہے، تو ایسے شخص کو قیامت کے دن یہ سزا ملے گی۔ تو معاملہ آسان نہیں ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ روزے کی حالت میں ہر اس کام کا کرنا بھی حرام ہے جس کو شریعت نے عام حالت میں بھی منع کیا، حرام کیا ہے۔ عام حالات میں بھی جن چیزوں کو حرام کہا گیا ہے ان چیزوں کو روزے کی حالت میں کرنا زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ چیزیں مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا ہمیشہ حرام، لیکن روزے کی حالت میں کوئی انسان اگر جھوٹ بولے، چاہے وہ بزنس مین ہے، چاہے وہ کوئی بھی کسی طرح کا کام کرتا ہے اور جھوٹ کا سہارا لیتا ہے اپنے سودے کو بیچنے کے لیے، اپنی بات کو منوانے کے لیے، تو یقین جانیے کہ یہ انتہائی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور جھوٹ میں بھی سب سے اہم جھوٹ اللہ اور اس کے رسول پر کوئی جھوٹ باندھے۔ بہت سارے لوگ کا کام رہتا ہے، دین سے کوئی واقفیت نہیں ہے اور دین کی باتیں اپنی جانب سے بکتے چلے جا رہے ہیں، قرآن کو صحیح سے پڑھا نہیں، قرآن کو صحیح سے سمجھا نہیں، اللہ کی جانب سے فتویٰ دیتے ہیں۔ باتیں گزری ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف قرآن کی جو آیات ہیں آپ پڑھیے گا تو انتہائی سخت وعید ہے۔ بلکہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں شرک سے اوپر اس درجے کو رکھا گیا، حالانکہ وہ شرک کے اندر آتا ہے، قول علی اللہ بغیر علم، بغیر علم کے اللہ پر کوئی بات کہنا انتہائی شدید خطرناک گناہ۔ ابن القیم نے لکھا ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ نے گناہوں کی کیٹیگری بنائی، تو کہا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہہ دیجیے کہ میرے رب نے ہر طرح کی بدکاریوں کو، برائیوں کو، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطنی ہو، حرام قرار دیا۔ کہا یہ پہلا درجہ ہے۔ کہ والاثم، گناہ کو، والبغی، کسی کے اوپر زیادتی کو، وان تشرکوا باللہ، اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی کوئی دلیل اللہ نے قرآن میں نازل نہیں کی ہے، اس بات کو اللہ نے حرام کیا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ پر بغیر علم کے کوئی بات کہو، یہ حرام ہے۔
تو جو لوگ اپنی جانب سے دین میں بغیر علم کے بات کہتے رہتے ہیں ان کو خبردار رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جانے انجانے میں اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا فمن اظلم ممن افترى على الله او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون، ایسے شخص کو اللہ نے ظالم کہا۔ جو شخص، اس شخص سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے؟ اللہ ظالم لوگوں کو فلاح سے کبھی ہم کنار نہیں کرے گا۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو خبردار رہی کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جھوٹ باندھنا انتہائی شدید ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم شریف امام مسلم نے مقدمہ میں ذکر کیا ان احادیث کو، کہا ان کذبکم علی لیس ککذب احد علی احدکم، کہ تم میں سے کسی کا مجھ پر جھوٹ بولنا عام آدمی کے اوپر جھوٹ باندھنے جیسا نہیں۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے وہ جہنم میں چلا جائے۔ تو دین کے معاملے میں اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول پر بغیر علم کے اپنی جانب سے باتیں کرتا رہتا ہے تو اس کے لیے ہلاکت و تباہی کے سامان اپنے لیے فراہم کرنا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے ایک اور چیز جو کثرت سے ہوتی ہے روزے کی حالت میں، چغل خوری، غیبت جس کو کہا گیا، شدید جرم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت ہوتی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، یا اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ غیبت کیا ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ کہا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا تذکرہ ایسے کرو جس کو وہ ناپسند کرے، کسی شخص کے اوپر ٹارگٹ کر رہا ہے روزے کی حالت میں، اس کے اخلاق پہ، اس کے جسمانی حیت پہ، اس کے لباس پہ، اس کی گفتگو پہ اگر آپ مذمت کر رہے ہیں، اس کی برائی کو بیان کریں جس کو وہ ناپسند کرے گا، اگر سن لے گا تو یہ غیبت میں آ جاتا ہے۔ اور اسی لیے جب روزہ سے رہنا تو کان اور آنکھ اور زبان یہ روزے سے رہے، اس کا خیال رکھیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اصل روزہ تو یہ ہے کہ تمہارے کان روزے سے رہیں، تمہاری آنکھ روزے سے رہے اور تمہاری زبان روزے سے رہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کان سے ایسی باتیں مت سنیے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، نگاہوں سے ایسی چیزیں نہ دیکھیے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، زبان سے ایسی گفتگو نہ کیجیے جس کو اللہ نے حرام کیا۔ یہ اصل روزے کا اصل مقصد یہ، اور کہتے تھے کہ جب تم روزے سے رہو تو تمہارے اوپر ایک وقار اور ادب اور سکون، ایسی سکینت طاری ہو کہ لگے کہ کوئی خاص اسپیشل شخص ایک خاص حالت میں ہو، دیکھنے والا دیکھ کر اندازہ کر لے کہ لگتا ہے روزے سے۔ اگر تم سے کوئی بدتمیزی کرے، گالی گلوچ کرے تو کہہ دو کہ میں روزے سے۔ یہ ہونا چاہیے۔ روزے کی حالت میں ہم بیٹھ کے لوگوں کی مذمتیں بیان کرتے ہیں، لوگوں کے عیوب کا تذکرہ کرتے ہیں، فضول کی گفتگو میں اپنے روزے کو خراب کرتے ہیں۔ اسی طرح جھوٹی گواہی نہ دی جائے۔ جھوٹی گواہی میں کئی طرح کی چیزیں آتی ہیں، باطل بات کا اقرار نہ کیا جائے، کوئی کسی کا حق مار لیتا ہے آپ جا کے اس کی تائید کر رہے ہیں، حرام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کی جو صفات ذکر کی ہے اس میں ایک صفت یہ بھی ہے والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ تو اگر روزے سے رہتے تو یاد رکھیے کہ آپ کا وقت کیسا گزر رہا ہے، اس کا خیال رکھیے۔ پورا دن موبائل پہ فلمیں دیکھ کر اگر گزار دیا، شام میں افطار کر لیا، تو یہ روزہ کا وہ مفہوم نہیں ہے جس روزے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، وہ روزہ نہیں۔ علماء کہتے تھے کہ احول الصیام، سب سے آسان روزہ یہ ہے کہ کوئی انسان کھانا پینا چھوڑ دے۔ سب سے آسان روزہ یہ ہے کہ کوئی انسان صرف کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے مشکل اور اہم روزہ وہ یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے شریعت روکتی ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں اگلے درسوں میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔